آپ کے مزاج میں بڑا ٹھہراؤ ہے اور گفتگو کا سلیقہ بھی خوب جانتی ہیں، تو آپ کے بچپن کا گھر کا ماحول کیسا تھا؟ میرے جو پردادا تھے وہ جہاں سے یہ خلیفہ کی خطائیاں آتی ہیں وہاں پہ ان کا گھر تھا. اس علاقے کو کہتے ہیں چوہٹہ مفتی باقر. وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کا پہلا چھوٹا سا پرنٹنگ پریس لگایا. تو میرے دادا کا نام تھا مولوی فیروز الدین، جنہوں نے فیروز سنس قائم کیا. پھر وہ باہر آئے، انہوں نے 1918 میں سرکولر روڈ کے باہر ایک بلڈنگ بنائی، فیروز سنس بلڈنگ. تو پھر اس کے بعد کئی سال وہاں گزر گئے. میرے والد نے گھر بنایا 1940 میں سول سیکریٹریٹ کے ساتھ. ایک مسلمانوں کا گھر تھا، اور کیونکہ میرے والد اور والدہ دونوں پاکستان کی تحریک میں شامل تھے تو وہاں پہ چھوٹا سا باغیچہ تھا. وہاں امی نے ساری خواتین کو اکٹھا کیا مسلم لیگ کی، اور نوجوان تھی فاطمہ، سریہ اور زرینہ. ان کو جھنڈا دیا مسلم لیگ کا اور گیٹ کھولا، اور وہ بھاگ کے گئی اور سول سیکریٹریٹ کی دیوار کو پھلانگ کے نا اس کی چھت پہ جا کے تو وہ جھنڈا آویزہ کر دیا. پہلی دفعہ مسلم لیگ کا جھنڈا لگا، پاکستان کا ہی جھنڈا تصور کرتے، اور سب نے ہم نے نعرے لگائے. میں تو بالکل چھوٹی سی تھی، 5 سال کی. پاکستان زندہ باد. آپ کے والد صاحب کی اور دادا کی وجہ سے فیروز سن سے آپ کی نسبت ہے. آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ تو بڑا علمی ادبی ہوتا ہوگا. یقیناً تھا ہی. جس وقت پاکستان کا قیام ہوا نا تو یہاں ایک دکان ہوتی تھی کتابوں کی، مال روڈ پہ، اس کا نام تھا جے رے اینڈ سنس. تو وہ جا رہے تھے کیونکہ پاکستان بن گیا، وہ انگریز تھے. تو میرے والد نے وہاں فیروز سنس کا بہت بڑا شو روم کھولا. جب میں اسکول سے فارغ ہوتی تھی نا 1-2 بجے، میں وہاں آ جاتی. تو وہاں پہ جو بچوں کی کتابوں کا سیکشن تھا اس میں نے بیٹھ جانا، ساری کتابیں پڑھتے. پھر ذرا میں زیادہ ہو گئی باشعور، پھر میں نے بڑی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. تو میں نے بے شمار بچپن میں اسی انداز میں تربیت تعلیم حاصل کی. 1947 میں سماجی تبدیلی کا جو خواب دکھایا گیا تھا، کیا وہ خواب پورا ہوا؟ یہ تبدیلی تو یقیناً آئی. ایک یونیورسٹی تھی یہاں پہ لاہور میں، اس وقت 100 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. دیکھیں 72 سال ایک قوم کی زندگی میں کوئی عمر نہیں ہوتی. انشاءاللہ آگے کو جائیں گے. آپ تو خود بھی پڑھائی میں ٹاپر رہیں. دیکھیں اتنی کتابوں کا آپ روز مطالعہ کریں، کچھ تو دماغ میں جائے گا نا، چاہے اس میں سے 10% ہی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، انسان کسی قابل نہیں ہوتا. جرنلزم میں ماسٹر ڈگری مکمل کیوں نہ کی؟ شادی ہو گئی، پھر میں بچوں میں ہو گئی، سارا دن تو انہی کاموں میں گزر جاتا. جب یہ ذرا بڑے ہوئے اور یہ ہو گئے ہائی اسکول میں، تب پھر میں نے LLB کیا. قانون کے شعبے کا انتخاب شوہر نامدار سے امپریس ہو کے کیا؟ نہیں، کوئی خاص نہیں. گھر میں کتابیں تھیں، اور ایک مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر آپ کو قانون کی اور وکالت کے بارے میں پتہ ہو، آپ بہت ساری چیزیں ایسی جان لیتے ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی اور مرحوم جاوید اقبال صاحب کی عمر میں 16.5 سال کا ڈیفرنس ہے، تو کیا شادی پسند سے کی؟ ملاقات تو میری ہوئی تھی، لیکن رشتہ ان کی ہمشیرہ نے ڈالا. میں ان کو ملی تھی نیو یارک میں. میرے والد گئے ہوئے تھے، لیڈرشپ ایکسچینج پروگرام ان دنوں میں ہوتا تھا. یہ اس وقت ڈیلیگیٹ تھے یونائٹڈ نیشنز سے. یونائٹڈ نیشنز لاؤنج میں میری ملاقات یقیناً ان سے ہوئی. تو پہلی دفعہ مجھے پتہ لگا کہ یہ علامہ اقبال کے صاحبزادے ہیں. اس کے بعد پھر یہ واپس آئے تو رشتہ ان کی ہمشیرہ نے ڈالا. شادی ہو گئی ہماری، اور بیگم شاہ نواز تھیں ساتھ ان کے. اتنا ایج ڈیفرنس کے باوجود کیا کبھی کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، مجھے تو کوئی یاد نہیں. کوئی نہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی ہمشیرہ 3 سال کی تھیں. گھر میں پھر والد تھے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا جب ان کی عمر کوئی 14 سال کی تھی. تو ان کو گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ملا جس کے ساتھ کوئی قربت ہو. تو میرا خیال ہے میرے آنے سے وہ فرق پیدا ہوا. تو مجھ سے تو انہوں نے کبھی اونچی بات ہی نہیں کی، اور ویسے بھی غصے والے نہیں تھے. آپ کا جو سسرال ہے، یہ گھرانہ تو پوری دنیا میں جانا پہچانا تھا. تو کس قسم کے خیالات، خواب، توقعات لے کر آپ اپنے سسرال میں آئیں؟ بس میں سمجھتی تھی کہ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ دیکھیے ہزاروں خواتین ہیں، ان میں سے میں اس گھر میں آئی ہوں. لیکن ایک ذمہ داری بھی تو تھی. چھوٹے سے تھے بچے تو میں ان کو کہتی تھی کہ یاد رکھنا، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے لوگ انگشت نمائی کرے کہ جی علامہ اقبال کا خاندان یہ کر رہا ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے تھے اب دیکھیں یہاں میوزیم بن جائے گا تو ہم سب کو بوتلوں میں بند کر کے یہاں سجا دیں گے کہ ہم علامہ اقبال کے ورثاء ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں رکھیں گے، میں علامہ اقبال کی ڈائریکٹ لائن میں سے تو نہیں. میرا تعلق تو بالکل علامہ اقبال کے ساتھ ایک ہے بالواسطہ سا. تو میں باہر رہوں گی، میں دیکھتی رہوں گی بوتلوں میں تمہارے سے کیا ہو رہا ہے. جب میں وہاں آئی ہوں تو ان کی تمام جو تھے کتب محفوظ ہیں. تو میں ہر سال ان کو دھوپ بھی لگانی، بڑی احتیاط کرنا کہ کہیں پھٹ نہ جائیں. پھر ان کا قرآن تھا جو ان کے سرہانے ہوتا تھا.
سب فارغ وقت وہ پڑھتے رہتے تھے، اور وہ سارے اس کے صفحے اکٹھے ہوئے تھے آنسوؤں کے ساتھ، وہ بھی وہاں لگا ہوا۔ جسٹس جاوید اقبال مرحوم کی 5ویں برسی کے موقع پر چھوٹے بیٹے ولید اقبال کے ہمراہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ گئیں۔ ناصرہ جاوید اقبال کے بیٹے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر ولید اقبال سے بھی گفتگو ہوئی۔ ولید صاحب، آپ کا گھرانہ کئی حوالوں سے بہت ہی معتبر پہچان کا حامل ہے، تو آپ اپنے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری محسوس کرتے ہیں؟ اتنی بھاری ذمہ داری میں نہیں محسوس کرتا جتنے میرے والد پہ تھی۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک تو وہ علامہ اقبال کے بیٹے تھے، میں تو چلیں ایک جنریشن اور آگے ہوں، تو وہ جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ میرے والد کو جو دوہرا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے والدین کی وفات جو تھی وہ ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، تو ایسے دوہرے چیلنج کو ایک عظیم شخصیت کا بیٹا ہونا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بوجھ ہے، بوجھ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، ایک اعزاز بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ والدین سے کیا سیکھا؟ والدین سے مختلف چیزیں سیکھیں۔ والد سے کچھ اور قسم کا ان کا مزاج تھا، بلکہ وہ نصیحت کم کرتے تھے، اپنے اگزامپل سے زیادہ لیڈ کرتے تھے۔ کسی ایک موقع پہ میرے والد کو کسی ایک تقریب میں مہمان مقرر یا مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا، جہاں ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی۔ 4-5 لوگ، اور ان میں بڑے اعلیٰ شاید اس وقت کے چیف منسٹر بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ کسی نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن میرے والد نے پوری کتاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ پچھلے چند سالوں میں، کیونکہ میں بھی اب پبلک لائف میں ہوں، مجھے بھی کتابوں کی رونمائی کے تقریب میں جانا پڑا، تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جی مجھے انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن میں نے جو دیکھا، میں کبھی بھی کسی کتاب کی رونمائی میں کتاب پڑھے بغیر نہیں جاتا۔ والدہ سے اس کے برعکس دیکھا، کیونکہ وہ کافی لیٹ آئیں اپنی زندگی میں وکالت میں، اور پھر جج بھی بنی، تو ان کو میں نے محنت بہت زیادہ کرتے دیکھا، ہارڈ ورک جسے کہتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب کی لیگیسی کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی شعوری کوشش کس حد تک کر رہے ہیں؟ میری بیگم جو ہے یا ان کی والدہ، ان کا تو پیدائش اور پرورش لندن میں ہوئی، اور یہ بچے جو ہیں میرے 3، ان کی پیدائش تو انگلستان میں ہوئی، لیکن ان کی تمام جو ہے اسکول اور وغیرہ کا سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ مجھے اس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں انوائرنمنٹ پاکستان کے اور ماحول ایسا ہے، ایک نیشن ایسی ہے جو ہیروز کے لیے بھوکی ہے، تو پھر ہیروز کی اولاد جو ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں بالواسطہ طور پہ لوگ اس کو بہت زیادہ احترام کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا دباؤ اور یہ ساری جو ایک انسپریشن ہے، یہ میں سمجھتا ہوں میرے بچوں میں بھی ہے۔ آپ کو خود علامہ اقبال صاحب کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے؟ کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، پھر دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو یہ اکثر میں اس کا، اور اپنی والدہ کی تربیت کے حوالے سے بھی اس میں اشعار ہیں کہ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ تو موقع کے اعتبار کے لحاظ سے آج کل کچھ ہمارے میں فرقہ واریت کی بنیاد پر اگر کوئی نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے فارسی کا علامہ اقبال کا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا عظیم شعر ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، زی آتش او شعلہ ہائے اندوختیم، کہ میں نے قرآن مجید کا سبق جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور میں انہی کی آگ میں ایک شعلے کی طرح جو ہے جل رہا ہوں۔